اس ذیل میں، اس خصوص میں، اور خاص طور سے سرکار اعلی حضرت نے ان کی تعلیمات آپ تک دہرا دی جائیں۔ تو پہلی تعلیم یہ ہے، توجہ پوری رکھیے گا، پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پوری دنیا کے شاسن کی ذمہ داری حضور کو عطا فرمائی۔ شاسن کا مالک اللہ ہے، احکم الحاکمین ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مگر اس اللہ نے پوری دنیا کی زمام اقتدار ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ رکھی، ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تاج کرامت، مصطفیٰ کے سر پہ تاج سیادت سجایا اور پوری دنیا کی سربراہی عطا فرمائی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پرائم منسٹر، یونیورسل پرائم منسٹر اور اپنے وزیر اعظم کی حیثیت سے اللہ نے مصطفیٰ کو زمین کے پردے پہ بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ شاسن اللہ کا ہے، رسول اللہ کا ہے، اور پھر رسول پاک کے غلاموں کا ہے، اور نبی کے سارے غلام جو قیامت تک آنے والے ہیں سب حضور کے منتری منڈل میں منتری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا شاسن ہے، اور پھر شاسن فرشتوں کا ہے۔ سرکاری جو آفس، اللہ کے جو سرکاری آفس ہیں، ڈیوائن آفیشیل آفیسز، ان کے جو ادھیکاری ہیں وہ فرشتے ہیں۔ جیسے ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں فرشتے بناتے ہیں اللہ کے حکم سے، روح فرشتے نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہواؤں کو فرشتے چلاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جناب والا پہاڑوں پہ، زمین پہ، جگہ جگہ ڈیوٹیاں اور کام فرشتوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ تو شاسن اللہ اور رسول کا، اور پرشاسن ان فرشتوں کا۔ پوری اللہ نے ساری دنیا پیدا فرمائی ہمارے مصطفیٰ کے لیے، زور سے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا فرمایا اپنے انٹروڈکشن کے لیے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو مصطفیٰ کے دربار کے قانون بھی اللہ ہی نے دیے۔ قرآن شریف میں کئی اہم صورتیں اتار دی کہ میرے نبی کے دربار میں آنا ہے تو اس طرح سے آنا ہے، بولنا ہے تو اس طرح سے بولنا ہے، بات کرنا ہے تو یہ طریقہ ہوگا، حضور ڈسٹرب نہ ہو جائیں، حضور کو کسی بھی طرح کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طریقے سے تمہاری کسی بھی نقل اور کسی بھی ادا سے حضور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ قانون اللہ ہی نے بنا دیے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پوری دنیا کی ایک اکیلی ہستی ہے ہمارے نبی کی، ان سے پہلے بھی آئے ہیں، ان کے بعد بھی آئے ہیں، کائنات میں آنے والے، مگر پوری دنیا میں ہمارے نبی ایک اکلوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہسٹری نے آج تک کا ریکارڈ ہے، ہر منٹ ہر سیکنڈ کسی کی لائف کا کیچ نہیں کیا ہے، مگر حضور کی زندگی پاک کا ہر منٹ ہر سیکنڈ 24 گھنٹے 365 دن 7 دن ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ہسٹری کے کیمرے میں قید ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ ارے ہسٹری نے کسی کی شام دیکھی، کسی کی صبح دیکھی، کسی کی اگلی رات دیکھی، کسی کی پچھلی رات دیکھی، کسی کا بڑا واقعہ دیکھ لیا، مگر ہمارے نبی کا تو سبحان اللہ حجرہ پاک سے نکل رہے ہیں تو ہسٹری لکھ رہی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو ہسٹری لکھ رہی ہے،
مسجد میں کون سا پائے ناز پہلے رکھ رہے ہیں ہسٹری لکھ رہی ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو کون سا پائے اقدس پہلے رکھ رہے ہیں ہسٹری لکھ رہی ہے، حضرت جبرائیل امین کتنی بار آ رہے ہیں ہسٹری کو معلوم ہے، چاند اور سورج کی بوڑھی نگاہیں ہر حصہ ہر لمحہ اور جناب والا ہر سیکنڈ مصطفیٰ جان رحمت کا اپنے کیمرے میں قید کیے ہوئے ہے۔ دنیا میں ہے کوئی ہستی ایسی جس کا ایک ایک منٹ تاریخ میں لکھا ہوا ہو؟ چل رہے ہیں تو کیسے چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کیسے کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو کس پل پہ کس کروٹ پہ سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں، جناب والا ایک ایک ادا، ایک ایک اسٹیٹمنٹ، ایک ایک رفتار، ایک ایک گفتار مصطفیٰ جان رحمت کی ہسٹری کی آنکھوں نے، ہسٹری کے کیمرے نے سرکشت کر رکھی ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا نہیں، بڑے بڑے تاج والے آئے، بڑے بڑے راجہ آئے، بڑے بڑے رولر، بڑے بڑے فرما روا آئے، مگر جناب والا ہسٹری کو سب کی سب خبر نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں ریکارڈ پوری دنیا کے پردے پہ جو اپنے اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ہمارا آئیڈیل، وہ ہمارا آئیڈیل، وہ ہمارا آئیڈیل، وہ ہمارا آئیڈیل، اپنے اپنے فرضی آئیڈیلوں کے لوگ زندگی کے بڑے بڑے واقعات لا سکتے ہیں کہ ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی تھی، ان کی شادی ایسے ہوئی تھی، ان کے بچوں کے نام یہ تھے، مگر مصطفیٰ جان رحمت جب سے پیدا ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، زور سے زور سے، جب سے پیدا ہو رہے ہیں زمین کے پردوں پر، اور جب تک ظاہری طور پر پردہ فرما رہے ہیں، ایک ایک ادا ہسٹری دیکھ رہی ہے، زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب زمانے میں ایک اکلوتی ہستی اس طرح کی آئی ہے تو پھر اس کے بارے میں پوری جنتا کو اپنے احساسات کیسے رکھنے چاہیے، یہ ایک کوشچن، ایک لیڈنگ کوشچن ہے، ایک یہ ابھرتا سوال ہے کہ اس ہستی کے بارے میں ہمیں اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر احساسات کا دائرہ کس طرح کا رکھنا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو سب سے پہلی چیز اللہ نے سکھائی وہ یہ ہے کہ میرے محبوب کا ادب کرو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کرو بھئی؟ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ بولوں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ آج الحمدللہ انہوں نے اتنی بڑی کانفرنس سجائی ہے، یہاں کئی مقرر ہیں اور بڑے بڑے جید مقرر ہیں اور کئی بڑے اہم شاعر ہیں، اور سب کے لیے ٹائم نردھارت ہے، اور میرے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اس کا مطلب 11:33 پہ میں نے مائک سنبھالا، 12:32 پہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ 59 منٹ بات کرنی ہے۔ اب ان 59 منٹ میں چاہے تو تم ادھر ادھر کو دیکھ لو، چاہے میری گفتگو سن لو۔ میں نے پہلی بات یہ بیان کی کہ میرا مصطفیٰ اکلوتا ہے زمانے میں، دوسری بات یہ بیان کی کہ اس دربار کا قانون اللہ ہی نے بنایا، ایسے آنا، ایسے جانا، ایسے آنا، ایسے بولنا، جناب والا اللہ نے پوری کی پوری صورتیں اتارنی، اور جناب والا اللہ ہی نے ان کا ادب سکھایا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب مین ہے اور وہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ بے شک سبحان، اگر ادب ہے تو ہمارا ایمان سرکشت، اور مصطفیٰ کا ادب نہیں تو ہمارے پاس صرف غلاف ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کھول ہے، ایک غلاف ہے، ایک کمر ہے، باقی کچھ نہیں۔ اچھا ادب کہتے کسے ہیں؟ ادب ہے کیا؟ ادب یہ ہے، مثال کے طور پہ مجھے ایک بات بتانی پڑے گی آپ کو، تم ذرا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ لو سبحان اللہ، اور میں بات بتاؤں، اسے کہتے ہیں ادب۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں، نام ہے ان کا حضرت عباس، پیارے نبی سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں؟ عمر میں 2 سال بڑے ہیں حضرت عباس۔ ایک دن کسی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے
کہ آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. عمر میں 2 سال بڑے ہیں، لیکن کسی نے ان سے پوچھا حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ تو عمر میں تو 2 سال یہی بڑے ہیں. اب جواب دیکھو، اسے ادب کہتے ہیں، یہ ہے ایمان کی بنیاد. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں تو جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں تو نبی ہی بڑے. سبحان اللہ. ہیں تو نبی ہی بڑے، مگر میں 2 سال پہلے دنیا میں ان کو خیر مقدم کہنے آ گیا تھا. 2 سال پہلے دنیا میں ان کا سسواگتم کرنے آ گیا تھا. 2 سال پہلے دنیا میں ان کو ویلکم کہنے آ گیا تھا. ہیں تو نبی ہی بڑے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اسے کہتے ہیں ادب. یہ جناب والا یہ سکھایا مصطفیٰ جان رحمت کے چچا نے. سگے چچا ہیں، خون کا رشتہ ہے، مگر ادب کا یہ حال ہے کہ فرماتے ہیں تو نبی ہی بڑے، مگر میں 2 سال پہلے دنیا میں ان کا سواگت کرنے آ گیا تھا. حضرات محترم، یہ چیز ہے جو ایمان کی بنیاد ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جناب جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں حضور کے لیے ادب کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں کیسا ہے. خدا کی قسم آج ہم دیکھتے ہیں کلیجے پھٹ جاتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کے ان پھڑاتے پنوں کو سامنے رکھ کر جب ہم آج کے تناظر میں لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں، اللہ کی قسم دل رونے لگتا ہے، آنکھیں روتی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں مولوی دکانیں چلا رہے ہیں، مولوی دکانیں چلا رہے ہیں. خدا کی قسم آپ کو اب بات بتا رہے ہیں، اگر نبی کا ادب ہے تو آپ کا ایمان سلامت ہے. نبی کا ادب نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی ہو، ایمان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے پیسہ ہو مگر ایمان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے بلڈنگ ہو مگر ایمان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جناب والا دنیا کی راجنیتی تمہارے پاس ہو، عہدے ہو، کرسیاں ہو، مگر ایمان نہیں ہوگا. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، ایک گاؤں ہے محمد پور سرسی، وہاں ایک آدمی ہے ابھی زندہ ہے. اس کی فزیکلی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی 1 آنکھ نہیں ہے، ایک ہے. کلپنا کرو کیسا ہوگا وہ آدمی. 1 آنکھ نہیں ہے، ایک ہے. مگر جناب والا جہاں مصطفیٰ کے ادب کا سوال اٹھتا ہے، حضرات محترم رونا آتا ہے. آج میجورٹی اس طرح کی جناب والا ہم دیکھ رہے ہیں زمانے میں. لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسا ہے. مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں ادب ہے تو ایمان ہے، ادب نہیں تو خدا کی قسم ایمان بھی نہیں. اور یاد رکھنا ایمان دنیا میں فوز و فلاح کے لیے اور آخرت میں خوشحالی کے لیے ایمان بڑا ضروری ہے. ایمان نہیں ہوگا تو یہاں بھی پٹنا طے ہے، اور ایمان نہیں ہوگا تو وہاں بھی پٹنا طے ہے. یہاں بھی پٹو گے اور وہاں بھی پٹو گے. یہاں اس لیے پٹو گے کہ مسلمانوں جیسے ہو، اور وہاں اس لیے پٹو گے کہ مسلمان تھے ہی کہاں. ادب ہے تو ایمان ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں یہ یہیں کی گھٹنا ہے، زیادہ دور کی گھٹنا نہیں ہے. حضرات کہتا ہے 1 آنکھ نہیں ہے، ایک ہے. بیچ چوراہے پہ آ کے اس کی آواز بڑھا لو، آواز کو کم کر لو. بیچ ارے بیٹھتا کیوں نہیں، کہاں یار؟ حضور کی بات کریں گے تو سب سے پہلے شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو تیری ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں، تو مر جائے اور روڈ دیکھنے کی تمنا اور حسرت دنیا سے لے کے چلا جائے. ایسا کر تھوڑی دیر جا کے روڈ دیکھ کے آ جائے. 1 سیکنڈ میں شیطان کلائی پکڑتا ہے اور اٹھا کے لے جاتا ہے آدمی کو. اور یہ وہ آدمی جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی پہ جان دے دیں گے. ابے تو نبی پہ جان کیا دے دے گا؟ 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں دے پا رہا ہے تو حضور پہ جان دے دے. اور خاص طور سے یہ 12 سال سے 24 سال کے لڑکے، یہ تو جناب والا اللہ اپنا رحم کرے پتہ نہیں کس مزاج کے ہو گئے. امریکہ کی سناؤں گا سب بیٹھے رہو گے، چائنا کی سناؤں گا سب بیٹھے رہو گے. شیطان آئے گا ہی نہیں دل کے اندر کہ چم امریکہ کی سنا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے.
चाइना की सुना रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जब नबी की सुनोगे तो शैतान बार बार हमला करेगा। कैसे वो नबी के गुलाम होते हैं, वो नबी का जिक्र छोड़ के चले जाते हैं। सच्चा मोमिन तो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है और ये साबित करता है मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। ऐसा ही साबित करो, मुस्तफा का जिक्र इतने देर सुनते रहो। बहुत ज्यादा देर तक ये जलसा चलना नहीं है, 1 घंटा मुझे बोलना है, आधा घंटा गजाली साहब को पढ़ना है। क़िबला हुजूर पीरे तरीक़ी तशरीफ ला रहे हैं बरेली से, बरेली शरीफ से, उनका पाकीदा चेहरा देखना है। एक किताब आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब का सुनना है, जो मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको किताब फरमाएंगे, और बस हो गया जलसा इख्तिताम पजीर। बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो मेरी गुफ्तगू का जनाबे वाला ये हिस्सा आप जरूर सुने कि इस्लाम से और अल्लाह के कवानीन से हमें जो मुस्तफाद है वो ये है कि हम बारगाह रसूल का अदब करें। बेशक मुस्तफ़ा जान रहमत का अदब जिसके सीने में जितना ज्यादा वो उतना ईमान वाला अदब नहीं तो ईमान नहीं, ये कहना चाहता हूँ मैं जनाबे वाला, ये कहना चाहता हूँ। और यही सिखाया है हमें बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने यही सिखाया है कि अदब सलामत है तो तुम्हारा ईमान सलामत है। आज जनाबे वाला न जाने कितने चाहिल आवारा आवारा ख्याल लो मुस्तफा जान रहमत वसल्लम के बारे में अदब सिखाने वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा का नाम सुनकर उनके पेटों में दर्द हो जाते हैं, मगर तालीमात पे गौर करो। बरेली वाले आला हजरत की जनाबे वाला करोड़ों तालीमों में मेरे आला हजरत की पहली तालीम ये है कि मुस्तफा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, उनका अदब करो। हजरत मोहतरमात अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात को बरूए कार लाते हुए हम मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में मोहब्बत का खिरात पेश करते हैं। बरेली वालों का एहसान मानते हैं कि बरेली वालों तुमने हम पे बड़ा करम किया। इस दौर में जिस दौर में फितनों की आंधियां चल रही हैं, फितनों के तूफान खड़े हैं, चारों तरफ आजमाइश ही आजमाइश है। बड़े बड़े जुब्बे वाले बिक गए, बड़े बड़े दस्तारों वाले बिक गए, मसाइल बेच दिए, ईमान बेच दिया, अकीदा बेच दिया, बिरयानियों की प्लेटों पे बिक गए। माअज़ल्लाह खुदा की कसम बड़े बड़े वो जो पूरे तबके के ठेकेदार हैं वो जनाब हमने बिकते हुए देखे, रातों की तन्हाइयों में बिके, दिनों के उजालों में बिके, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पत्ता गर्दन में डाल के शेर नर बरेली की जमीन से खड़ा हुआ। अल्लाह की कसम तूफानों से वक्त की फौलादी चट्टानों से टकराया, मगर जनाबे वाला जान खतरे में डाल दी, माल खतरे में है, इज्जत खतरे में है, ओहदे खतरे में है, जनाबे वाला अकेला पड़ गया। मगर कुर्बान बरेली के अहमद रजा को तो उस अहमद रजा ने 1000 खतरे मोल लेते हम सब पर ये एहसान कर दिया कि हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा ली। आज जनाबे वाले ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है जब खुदा की कसम हम बाशऊर मंजिल पे पहुंच के ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा। सुभान अल्लाह, नारे एहसान है बरेली वालों का, बहुत एहसान है। ईमान की हिफाजत हजरत मोहतरम ये सच है कि गरीब नवाब ने दीन फैलाया है, ये सच है कि छोटा शरीफ के मखदूम मशरफ हकीम समनानी ने दीन फैलाया है, ये सच है कि वारिस पाक ने दीन फैलाया है, ये सच है कि दिल्ली के निजामुद्दीन कलियर के अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह ने दीन मोहम्मदी फैलाया है। मगर खुदा की कसम इसके साथ साथ ये 100% हकीकत रियलिटी फैक्ट और सच्चाई है कि इन बुजुर्गान दीन के फैलाए हुए दीन को इस दौर में अगर किसी ने बचाया है, किसी ने इसकी रक्षा की है, किसी ने अगर इस अकीदे की सुरक्षा की है तो वो बरेली के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा हैं। अल्लाह की कसम एहसान किया है उन्होंने, हमें उनके एहसान को मानना होगा। जो आज
آج کے دور میں حق و صداقت کی واضح علامت بن گئے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی حق و صداقت کی علامت بن جاتا ہے. کسی دور میں ابو بکر صدیق حق کی علامت تھے, کسی دور میں عمر فاروق اعظم صداقت کی علامت تھے, کسی دور میں عثمان و علی حقانیت کی علامت تھے, کسی دور میں جناب والا کربلا والا میرا حسین اعظم اللہ کی قسم صداقت اور حقانیت کی نشانی بن گئے. کسی دور میں جناب والا سیدنا و مولانا امام احمد بن حنبل صداقت و حقانیت کی نشانی بن گئے. کسی دور میں خلفائے زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والا اور پوری دنیا میں ایک ساتھ دین اسلام کو زندگی دینے والا میرا غوث اعظم عبد القادر جیلانی صداقت اور حقانیت کی پہچان بن گیا. کسی دور میں جناب والا خواجہ خواجگان راجہ ہندوستان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری دین و حقانیت کی پہچان بن گیا. کسی دور میں جناب والا حضرت شیخ حضرت عالم ربانی حضور سیدنا شیخ احمد سرہندی مدبر الفسانی کسی دور میں حق و صداقت کی پہچان بن گئے. اللہ کا کرم ہے کہ آج کے دور میں صداقت کی پہچان حقانیت کی پہچان معیار اسٹینڈرڈ جناب والا اگر کوئی بن سکا ہے تو بریلی کا امام احمد رضا ہے. وہ اسٹینڈرڈ بن گیا, وہ مشعل راہ بن گیا, وہ آئیڈیل بن گیا, خدا کی قسم ایک اکیلا سنگ میل بن گیا. آج جناب والا اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے کروڑوں کا ایمان سلامت ہے, ورنہ چاروں طرف شیطان بازی کر ہر جگہ بازی گری کرتا پھرتا ہے. خدا کی قسم دیکھو نا, میں یہی تو کہنا چاہتا تھا. یہ محمد پور سرسی ہے, ایک گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں, آدمی ہے, زندہ ہے, ایک آنکھ نہیں ہے, ایک ہے, 20 چوراہے پہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے. مجھے بتاؤ جناب والا نبی کو اپنی طرح کہنے والے کی نماز مقبول ہو سکتی ہے؟ ارے بے ادب گستاخ خیار غدار کی نماز قبول ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھو, نمازیں پڑھو, نمازیں بچا لیں گی, نمازیں بچا لیں گی. میں کہتا ہوں نماز ضروری ہے, نماز کمپلسری ہے, نماز مومنین کی معراج ہے, نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے, نماز ہمارا وقار ہے, نماز ہماری عزتوں کا نشان ہے. مگر اور ناخن کا جشن اعلیٰ حضرت میں آنے والوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کے دور میں آنکھوں سے دیکھو جتنے نمازی آج ہیں اتنے نمازی کسی دور میں دکھائی دیتے ہیں, جتنے نمازی آج ہیں اتنے نمازی کسی دور میں نہیں. مگر خدا کی قسم جتنے ذلیل آج ہیں اتنے ذلیل بھی کسی دور میں نہیں. بات نماز کی نہیں, بات ادب مصطفیٰ کی ہے. آج ادب مٹتا چلا جا رہا ہے. ہماری طرح یہ دیوبندی وہابی آوارہ خیال جناب والا آج جگہ جگہ مصطفیٰ ہماری طرح, اب تیری طرح مصطفیٰ وہی جناب والا عنصر کا فتح ہے. کاش اگر ادب نبی ان کے سینوں میں لوگوں کے سینوں میں ہوتا تو آج یہ حال ہمارا نہ ہوتا جو آج چاروں طرف کیڑے مکوڑوں کی طرح ہم ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. کہنا چاہتا تھا میری تقریر کا واحد ٹارگیٹ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ نبی ہے جس نبی کی بارگاہ کا ادب خود اللہ عز و جل نے قرآن میں سکھایا ہے, اور اسی کو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے آج کے دور میں جگہ جگہ کوٹ کیا ہے. ادب اسے کہتے ہیں جناب والا, جیسے کہ میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے. یہ کوئی ادب ہے کہ یہ کہتا نبی ہماری طرح ہے. ادب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین اگر اجازت ہو تو آگے بڑھتا ہوں, زور سے کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور طلب کے کہہ دو سبحان اللہ خوش رکھے. یہ جبرائیل ہیں, فرشتوں کے رسول ہیں, جبرائیل ہیں, یہ فرشتوں کے سردار ہیں. کسی نبی کی زندگی میں 10 بار آئے ہیں, ظاہری زندگی میں کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 20 بار آئے ہیں, کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 30 بار آئے ہیں, کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 45 بار آئے ہیں, کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 48 بار آئے ہیں. مگر تمہارے میرے مصطفیٰ کی ظاہری زندگی 63 سال میں حضرت جبرائیل امین کتنی بار آئے ہیں بتاؤ لوگوں؟ 50 بار نہیں, 100 بار نہیں, 500 بار نہیں, 1000 بار آئے ہیں نہیں, 10,000 بار آئے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے مصطفیٰ کا چہرہ 10,000 بار دیکھا ہے نہیں,
20,000 बार आए हैं, नहीं 20,000 बार आए हैं, नहीं, बल्कि जनाब वाला तारीख में लिखा है, इसलिए पढ़ के देख लो कि जिब्राइल अमीन ने मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा जाहिरी जिंदगी में पूरे 24,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, 24,000 बार, 24,000 बार। एक दिन मुस्तफा जान रहमत ने उनसे पूछा, हे जिब्राइल, जमीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा है, जमीनों में कोई खित्ता नहीं बचा, आसमानों में कोई इलाका नहीं बचा। हे जिब्राइल, तुमने जमीनों में और आसमानों में खित्ते खित्ते देखे हैं, ये बताओ। मुस्तफा खुद पूछते हैं उनसे, ये बताओ कि क्या तुमने इन जमीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है, मेरी तरह कोई देखा है? अल्लाह अकबर। 14वीं सदी में पैदा होने वाला एक इंसान जिसे खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, वो नबी को अपनी तरह बताता है माअल्लाह है, सब बार माअल्लाह। एक ये जिब्राइल है, फरिश्तों के सरदार है, 24,000 बार मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देख रहे हैं। मुस्तफा खुद इनसे पूछ रहे हैं, जिब्राइल तुमने जमीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, क्या तुमने मेरी तरह कोई देखा है जमीनों या आसमानों में? तो हजरत जिब्राइल अमीन का जवाब सुनो, फरिश्ता है, झूठ नहीं बोल सकता, सुभान अल्लाह, मासूम होता है फरिश्ता। पूछा, जिब्राइल देखा? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, ए मेरे पैगंबर, मैंने जमीनों के कोने कोने देखे, आसमानों के खित्ते खित्ते, इलाके इलाके देखे, बड़े बड़े हसीन और जमील देखे, बड़े बड़े मली हो सभी देखे, मगर ए पैगंबर, लम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, न जमीनों में आपकी मिसाल देखी, न आसमानों में आपकी नजीर देखी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज का आदमी कहता है नबी हमारी तरह है। अब मुझे बताओ, जिब्राइल की माने या इसकी माने? मुझे बताओ किसकी मानोगे? इसे खाना नहीं आता बेहूदों को, इस जाहिल बदतमीज नाहंजार को उठना बैठना चलना फिरना नहीं आता। इसने एक बार भी नबी को नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, इसके मौलवियों ने भी नहीं देखा, जनाब वाला न देवबंदी ने देखा, न देवबंदियों के मौलवियों ने मुस्तफा जान रहमत को देखा। और अल्लाह का शुक्र है, हम सुन्नियों ने वजीफे पढ़ पढ़ के सोते रहे रातों को। न जाने कितने खुशनसीब सुन्नी हैं जिन्होंने रातों को ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर लिया है, कितने खुशनसीब हैं। और अगर मुझ जैसा बेमन न देख सका तो खुदा की कसम हमारे आका नेमत ने मुस्तफा को बार बार देखा है, बरेली के आला हजरत ने मुस्तफा जान रहमत को बार बार देखा है, मुफ्ती आजम ने मुस्तफा जान रहमत को बार बार देखा है, ख्वाजा गरीब नवाज ने, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, हमारे सादर पाक कलियानी ने बार बार मुस्तफा जान रहमत का दीदार किया है। किसी एक ने कहा कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हजरत मोहतरम ये नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज करता है, ज़कातें देता है, भलाइयाँ करने की कोशिशें करता है, मगर खुदा की कसम अगर कहीं वीक पॉइंट है इसका तो वो वीक पॉइंट नबी पाक की बारगाह पे अदब पर है, अदब नहीं है अदब। नमाज़ें लाख पढ़ ले, आज जनाबे वाला जो हम जश्न आला हज़रत कॉन्फ्रेंस में आपको खिताब कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बरेली के आला हज़रत ने सारी जिंदगी आपको और हमें ये सिखाया है कि मदीने वाले मुस्तफा का अदब हर हाल में करना, चाहे कुछ बचे न बचे मगर नबी का अदब करते रहना, चाहे कुछ रहे न रहे मुस्तफा का अदब करते रहना। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आपको। हजरत पता चला है कि ये सैयदजादे हैं और जनाबे वाला यहाँ आपके बीच में ये सियासी पॉइंट पर अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पॉइंट पर बड़ी अहम शख्सियत के मालिक है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। आज हम पॉलिटिक्स में भी बहुत पीछे हैं और हम
نماز اس لیے پیچھے ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی سوچ نہیں ہے جبکہ سوچ ہونی چاہیے تھی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے مصطفیٰ کو سب سے بڑا سیاسی لکھا ہے, سب سے بڑا سیاسی لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کوئی پولیٹیشین آیا ہے تو وہ پیغمبر اسلام آیا ہے. ہم سمجھ نہ سکے, گنڈوں کو ووٹ کرتے رہے, شرابیوں کو, جواریوں کو, ناہنجاروں کو, ذلیلوں کو, بدتمیزوں کو, رشوت خوروں کو, جوئے بازوں کو, دلالوں کو, عورت بازوں کو ہم سپورٹ کرتے رہے, لیکن ہم نے ایک بار بھی یہ نہ سوچا کہ سب سے بڑا پولیٹیشین اگر زمانے کے پردے پہ کوئی پیدا ہوا ہے تو محمد رسول اللہ پیدا ہوا ہے. بلکہ ہمارے بیچ میں جب بھی کوئی شریف آتا ہے, ہمارے بیچ میں ووٹ مانگنے کے لیے جب بھی کوئی نجیب آتا ہے, دل والا آتا ہے, خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا پیروکار آتا ہے, داڑھی لگا کے آتا ہے, چہرے پہ مصطفیٰ کی سنتوں کا نور لے کے آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں انہیں کیا لینا دینا تھا سیاست سے, انہیں کیا مطلب تھا راجنیتی سے, مگر خدا کی قسم یہ مصطفیٰ ہے جو زمانے میں سب سے بڑا پولیٹیشین بن کے آیا ہے. پیغمبر یہ لکھا ہے he was supremely successful on both levels. یعنی سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر دونوں گراؤنڈ پہ جو سب سے زیادہ کامیاب حسن کا مالک تھا وہ محمد رسول اللہ تھا. حضرات مگر بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے ادب کی بات کرنی ہے. 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, میں آپ کو یہاں ادب کے چند نمونے دکھاتا ہوں. اجازت ہو تو آگے بڑھتا ہوں, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام پیش کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ناظم اجلاس, شہرا آفات خوب جلسوں کی نظامتیں کرتے ہیں الحمدللہ. میرے پاس صرف 12 منٹ بچے ہیں. کیا ہو جاتا ہے جلسہ, کیسے گھنٹہ ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, اور مجھے 12 منٹ میں بات کو تمام کرنا ہے. میں ادب کے 2 ایگزامپل دے کے جا رہا ہوں. ایک بار میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے, خون نکلا. توجہ چاہوں گا, 12 منٹ ہے, 12 ہی منٹ میں پوری تقریر. خون نکلا, نبی نے اپنے غلام کو دے دیا. توجہ, جاؤ اسے جھاڑی کے پیچھے غائب کر دو. اگے بھائی بابا جھاڑی کے پیچھے غائب کر دو. لے گئے وہ صحابی رسول خون کو مصطفیٰ کے. اب جھاڑی کے پیچھے لے جا کے سوچ میں پڑ گئے کیسے غائب کروں, اس خون کو دفن کر دوں زمین میں. دل نے کہا نہیں, دفن مت کرنا, دفن مت کرنا, ہو سکتا ہے کوئی پاؤں اس پہ پڑ جائے اور تیرا ایمان خطرے میں پڑ جائے. کہا پھر کیا کروں؟ کہا پیڑ کی جڑ میں ڈال دوں. کہنے لگے پتہ نہیں کبھی نہ کبھی پیڑ کٹ جائے گا, پیڑ کٹے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا پاؤں پڑ جائے. پھر کیا کروں؟ پتوں پہ چھڑک دوں, پتے ٹوٹ جائیں گے, نبی پاک کی بیعت بھی ہو جائے گی. پھر کیا کروں؟ آخر کار ان صحابی رسول نے نہ دفن کیا, نہ پتوں پہ چھڑکا, نہ پیڑ کی جڑ میں ڈالا. مصطفیٰ کا خون پی لیا, انہوں نے پی لیا. بات آئے گئی, رفع دفع ہو گئی. نبی پاک نے یہی تو فرمایا تھا جھاڑی کے پیچھے غائب کر دے. کر دیا خون مصطفیٰ جان رحمت کا غائب. لیکن جناب والا مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں طلب کر لیا, اور طلب کرنے کے بعد میں غیب کی خبریں دینے والے پیغمبر نے ان سے پوچھا کیا کیا میرے خون کا, کیا کیا میرے خون کا؟ تو صحابی رسول نے بالکل سٹیک جواب دے دیا. عرض کیا سرکار اغبتہ وراء الغابہ, اے میرے آقا میں نے تو وہ آپ کا خون جھاڑی کے پیچھے غائب کر دیا, جھاڑی کے پیچھے غائب کر دیا. اللہ اکبر. سوال کا صحیح جواب ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت نے ابھی جناب والا ابھی سوالوں ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے جناب والا اس بات پہ اپنے اطمینان کامل کا اظہار نہیں فرمایا. غیب کی خبر دینے والے پیغمبر نے یہ فرمایا یہ بتاؤ غائب کیسے کیا؟ بیٹھے ہیں کہیں, علم ہے دنیا بھر کا, یہی تو سکھایا بریلی والے نے کہ مصطفیٰ کو علم غیب ہے. زور سے بولو. دیوبندی کہتا ہے علم نہیں ہے, دیوبندی کہتا ہے علم غیب نہیں ہے, وہابی کہتا بھانگ کھایا ہوا علم غیب نہیں ہے.
اور یہ جو دنوں میں بکتے ہیں اور راتوں میں، توجہ ہے، ارے ان کے منہ اور مسور کی دال، وہ مدنی نام سنا ہوگا تم نے، چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بتانا نہیں چاہتا، جناب والا بتاؤں گا ایک وقت۔ ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 5 روپے ایک ہے، تمہارا ایک بھی بہت ہے۔ یہ کوئی بزرگ آ رہے ہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ پورے طریقت آبری اہل سنت حضور نبی اعلی حضرت سیدنا انس